جون ایلیا صاحب فرماتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ اور یہ جو ان کی بات کی حقیقت ہے وہ آج ہم سب کی زندگی میں اس کا عکس نظر آتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زندگی کا نہ ان پر کنٹرول ہے، نہ وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حالات سے مجبور ہو کے، پریشانیوں سے مجبور ہو کے، اور کچھ زندگی گزر ہی ایسی رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہمیں مجبوراً وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ہم کرنے نہیں چاہتے، چاہے وہ ریسورسز کی کمی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی کمی ہو، لیکن یہ سب کا شکوہ ہے کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے وہ زندگی ہم نے گزاری ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ کامیاب زندگی کے بارے میں آپ کو تو مثالیں بہت ملے گی، کامیاب لوگوں کے بارے میں آپ کو ہر کوئی بتائے گا اور ہر جگہ ان کے چرچے سنو گے، لیکن اگر آپ ریشیو دیکھو گے کامیابی کا تو افسوسناک بات یہ ہے کہ 1000 میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے اور 999 لوگ ناکامیاب رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان 999 میں اور آپ بھی کوئی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اب اس بات کو سمجھنا کہ جہاں ہمیں کامیابی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے، کامیاب زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ وہاں کہیں نہ کہیں کسی کلاس میں، کسی اسکول میں کوئی ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ جو 999 ناکامیاب لوگ ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، اور اگر میں خود ایک ناکامیاب انسان ہوں تو مجھے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی نصیب میں وہ چمکتے ہوئے سونے اور جواہرات اور ہیرے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہر انسان کی زندگی میں۔ ہر انسان جب مٹی کھودتا ہے تو اس کو نیچے سے ہیرا ہی نہیں نکلتا، ہر انسان جب سفر شروع کرتا ہے تو اس کو منزل ہی نہیں ملتی، ہر جد و جہد کا نتیجہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ہمارا مقام نہیں وہ حاصل کر پا رہے جو ہمارے پاس ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے بھی کم محنت کر کے ہم سے زیادہ مقام حاصل کر چکے ہیں۔ کیا کہو گے آپ؟ کس کو کہو گے؟ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی کہ ہم اگر ناکامیاب ہیں، اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا یہ چلتی ہے نا، یہ دنیا کا جو دار و مدار چل رہا ہے ناکامیاب لوگوں سے چل رہا ہے۔ ایک موچی، ایک درزی جو مجبوری سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنا پیٹ پال رہا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ زندگی کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہر انسان کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان اس دنیا کو نہیں چلا سکتے۔ تو یہاں پر خیر جو بات ہے، جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کامیاب انسان نہیں ہوتا، ہر شخصیت کامیاب شخصیت نہیں ہوتی، اور ہر زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوتی، اور ہر سفر کی جو منزل ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی، ہر جد و جہد کا نتیجہ کامیابی نہیں ہوتی۔ تو وہ اندھیری زندگیوں کا کیا کیا جائے جو نامکمل رہ جاتی ہیں، کچھ پوچھنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، جنہیں زندگی کے آخر میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا راستہ غلط تھا، ہماری منزلیں کہیں اور تھی، ہم نے تو زندگی کہیں اور گزار دی، اور اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پیچھے بھی مڑ کے کیا دیکھیں، ہم تو اب پیچھے بھی جا نہیں سکتے۔ تو 3 لوگ جو میرا ٹاپک ہے آج، ناکامیابی، فیلئر، میں آپ کو بتاؤں ایک انسان کو، ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو شخصیت ہے، ہماری لائف سٹائل کو اس ٹائم، ہمارے لوگوں کو اس ٹائم 3 طرح کی کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ انسان کہ جس نے محنت کی اور اس نے جو ہے کامیابی دیکھی اپنی زندگی میں، جد و جہد کی، سب کچھ کیا، اور ایک دن اس نے دیکھا کہ جو میں نے محنت کی تھی اس کو پھل مل گیا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا پھل ملا تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک وہ داستان ہے جو مکمل ہو گئی، وہ کتاب ہے جو ختم ہو گئی، وہ غزل ہے جس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے وہ انسان کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی محنت کی، نہ کبھی کسی چیز کو سیریس لیا، اور ان کو دل میں اپنے اندر کہیں نہ کہیں پتہ تھا کہ جس حساب سے میری زندگی گزر رہی ہے یہ وہ راستہ نہیں ہے جو منزلوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میں کہیں نہ کہیں گروں گا اور میں ناکامیاب رہوں گا، تو اس کی زندگی کا بھی افسوس نہیں ہے کہ اس کو تو پتہ تھا، وہ تو اپنی مرضی سے کرتا رہا جو بھی اس نے کرنا تھا۔ لیکن تیسرے لوگ
جس کے ہم سب شکار ہیں آج۔ تیسری کیٹیگری وہ یہ ہے کہ محنتیں تو کی، وہ سب چیزیں کی، وہ ہر شے کی جو کامیاب ہونے کے لیے بڑی ضروری تھی۔ وہ محنت کی، جو بولا انہوں نے وہ بھی سنا، ہر وہ کام کیا، جد و جہدیں کی، رات کو بھی اٹھے رہے، دن کو بھی محنتیں کی، نہ نیند کا حساب کیا، کھانا پانی بھی چھوڑا، لیکن تب بھی کامیابی کہیں دکھ ہی نہیں رہی ہے، رزلٹس کہیں دکھ ہی نہیں رہی۔ یہ ہے وہ تیسری کیٹیگری کہ محنت کرنے کے باوجود بھی ناکامیابی ملتی ہے، تو یہ وہ ادھوری داستانیں ہیں جو سنائی نہیں جاتی، یہ وہ آدھی کتابیں ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اور آج اگر آپ اس بات کو سمجھو کہ ہم میں سے میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو محنت کرنے کے بعد بھی ناکامیاب ہیں، یا پھر کم سے کم وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ، اس کے رزلٹس ہمیں نہیں مل رہے۔ اب یہاں پر ہم کچھ مثالیں لیں تو آپ مائیکل جارڈن کو دیکھو، باسکٹ بال کی ٹیم سے نکال دیا، لیکن بعد میں محنت کرتے رہے، لگے رہے، بڑا مشکل جو ہے وقت گزرا، لیکن آپ ان کو دیکھو کہ اس مقام پر ہیں آج۔ لائنل میسی کو دیکھو، ایک بیماری سے ڈائیگنوز کر دیا کہ آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی، اس کو ٹیم سے باہر نکال دیا گیا، اسکول کی فٹ بال ٹیم سے، اور آج وہ کون ہے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آپ مثال لو نیلسن منڈیلا کی، 27 سال جیل میں گزرے بغیر کسی بیڈ کے، 27 سال۔ ایک سال بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ 27 سال کتنا بڑا عرصہ ہے، ایک پوری زندگی ہے انسان کی جو جیل میں گزر گئی، اور اس میں بیڈ بھی نہ تھا، وہیں پر رہے۔ ایک عام انسان وہاں پر پاگل ہو جاتا، لیکن وہ نیلسن منڈیلا تھے۔ جب باہر آئے ہیں تو جو انقلاب لایا ہے اور جو کام کیے ہیں آج تک ان کو لوگ جانتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو اس وقت عیاش زندگی گزار رہے تھے باہر، ان کی موتیں ہو گئی، قبریں بھی نہیں آج کہیں دکھتی، لیکن نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں گزار کے پھر بھی وہ مقام حاصل کیا، تو ہم ان کو کامیاب انسان کہتے ہیں۔ اسٹیو جابس جو کمپنی خود بنائی ایپل کے نام سے، 35 سال کی عمر میں اپنی کمپنی سے نکال دی، اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا، لیکن پھر کم بیک کیا اور ایک وہ نام حاصل کیا کہ آج تک ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور جب بھی ان کا نام دل میں آتا ہے تو ساتھ میں ایک کامیابی کا نام بھی آتا ہے کہ ایک کامیاب شخص تھے، ایک کامیاب زندگی تھی۔ لیکن اب کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے محنتیں تو بڑی کی، کہ انہوں نے دن رات تو بڑے ایک کیے، لیکن لوگ ان کے جذبات کو سمجھ نہ پائے، لوگ ان کے آئیڈیاز کو سمجھ نہ پائے، اور لوگ ان کے پلان کو، لوگ ان کا جو مینٹل انٹلیکٹ تھا اس کو سمجھ نہ پائے، اور ان کو دھتکارا، ان کو خالی جو ہے ایسے ہی نہیں رہ دیا، ان کو کہا یہ کیا کر رہا ہے، تو پاگل ہے، لیکن ان کا کام تو ایسا تھا کہ وہ کامیابی کے حقدار تھے۔ اب بات کریں گریگر مینڈل کی، اگر آپ مینڈل کو دیکھو تو سائنس کی بکس میں آپ کو ملے گا ایک نام کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، رولز آف ہیریڈیٹی دیے تھے، لیکن اس کے مرنے کے 30 سال بعد یہ ریئلائز ہوا کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑا کام تھا۔ اپنی زندگی میں کوششیں کرتے رہے کہ اپنا جو کام ہے وہ کہیں پبلش ہو جائے، کوئی اس کو پڑھ لے، سائنٹسٹ اس کو اپروو کر لیں، اس پر ایکسپیریمنٹیشن ہو، لیکن کچھ نہ ہو سکا، محنتیں کرتے رہے، کسی نے سیریس نہیں لیا۔ 30 سال جب انسان تھوڑا آگے ڈیولپ ہوئے تو کہا ارے یہ تو بہت امپورٹنٹ اسٹڈی تھی، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز تھی، تو اب ان کا نام کتابوں میں آتا ہے۔ یہ وہ زندگی کے وہ کام کر دیا جو کامیابی کے لیے لازمی تھا، محنتیں کر لی لیکن حاصل کچھ نہیں، اپنی زندگی میں نہ وہ کامیابی کا مزہ چکھا، نہ وہ دیکھا کہ ہوا کیا۔ اس کے بعد آپ ایگزامپل لے لیں وین گوگ کی، ایک پینٹر تھے جنہوں نے 30 سال کی عمر میں اپنے آپ کو گولی مار دی، اور ان کی پینٹنگز کو اس کے مرنے کے بعد جو ہے پاپولیرٹی ملی کہ ارے بہت اچھا کام تھا، لیکن اس انسان نے تو اپنی کامیابی دیکھی نہیں، وہ تو ویسی زندگی گزاری۔ آپ مثال لو الفریڈ ایڈگر پو کی، کہ ساری زندگی لکھتے رہے ہیں، کوشش کی ہے کہ اپنا کام چھپ جائے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا، اگر چھپوایا بھی تو جنہوں نے پڑھا، پبلش ہوا بھی ان کا کام تو جنہوں نے پڑھا تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے، لوگوں کا آئی کیوں نہیں تھا اس ٹائپ اس لیول کا۔ پھر مرنے کے بعد جو ہے، اور زندگی کیسے گزاری ہے کہ بعد میں بیوی کی بھی موت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی پھر رہے آوارہ انسان کی طرح باہر، اور موت آ گئی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد جب ان کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو بہت بڑے ہیرو بن گئے، ارے اتنا زبردست آدمی، لیکن آپ ان کی زندگی دیکھو تو پتہ چلے کہ کتنی دردناک زندگی گزاری، وہ کام کرنے کے باوجود جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری تھا۔ اب ایگزامپل لو ڈومینیکوس کی،
آپ اگر تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کہانیاں ہیں وہاں پر، کیا کیا ظلم ہوئے ہیں آج، جہاں پر آج باغیچے بنے ہوئے، اس زمین کے نیچے کتنے لوگ دفن ہیں، کتنے خون کی کہانیاں اس باغ کے پر لکھی گئی ہیں۔ یا اگر آپ تاریخ اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ زندگی اتنی چھوٹی، یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے نہیں جتنی یہ دکھتی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جو چیزیں دکھتی ہیں کئی بار وہ ہوتی نہیں ہیں، اور جو چیزیں نہیں دکھتی کئی بار وہی ہوتی ہیں۔ تو یہ خوبصورت چیزیں، ان کے پیچھے بڑی ایک تاریخ ہے، بڑی ایک ہسٹری ہے، جس کو ہم دیکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ڈومینیکوس ایک ایسا پینٹنگ کا سٹائل تھا ان کا اپنا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ تھوڑا ڈارک سی پینٹنگ کرتے تھے۔ لوگ مذاق اڑاتے، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں بنا رہے ہیں۔ مرنے کے 300 سال بعد، تعجب ہوگا آپ کو کہ 300 سال بعد، ان کے مرنے کے بعد یہ انسانیت، ہیومینٹی اس لیول پر پہنچی کہ ان کے کام کو ریکگنائز کیا اور ان کو بڑا ایک ہیرو سمجھا کہ بھائی یہ تو بہت زبردست پینٹر تھے۔ اور زندگی کیسے گزری ہے کہ پیسے تو اتنے تھے ہی نہیں، اپنے گھر کو ہی جو ہے ایک چھوٹا سا وہاں پر جگہ بنا لی تھی جہاں پر پینٹنگ کرتی تھی۔ تو یہ وہ انسان کی جس کو تہمتیں بھی دی، مذاق بھی اڑایا گیا، اور 300 سال بعد لوگوں نے ریلائز کیا۔ 300 سال بعد کون کس کو پہچانتا ہے؟ ریلائز کیا کہ ان کا کام تو بڑا خاص تھا۔ اب یہاں پر آ کے آپ کو ریلائز ہوگا کہ کئی سارے ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے ہم سے بہتر کام کیا، جنہوں نے ایسے کام کیے جو کامیابی کے لیے ضروری تھے، لیکن پھر بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ان کو۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہیں اور ہم ناکامیاب لوگوں میں سے، یا پھر اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایسا کام تو کر دیتے ہیں جو کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارے کام کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ریلائز نہیں کرتے، اور شاید ہمارے مرنے کے بعد ریلائز کریں، تو ایسی زندگی کو کیسے گزاری جائے؟ اور اگر وہ جو ایک کامیاب انسان ہے 1000 میں سے، ہم وہ ایک انسان نہیں ہیں، ہم 999 فیلیئرز میں سے ہیں، تو اپنی زندگی کیسے گزاری جائے؟ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل نہیں ہوتے، آج تو ہوتے ہیں مگر کل نہیں ہوتے۔ اندر کے موسم کے منظر بھی عجب ہیں، مینا ٹوٹ کر برسے بھی تو بادل نہیں ہوتے۔ کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آسان نہیں ہوتی، اور کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ کبھی حل نہیں ہوتے۔ اور ایسا نہیں ہے فراز کی ہر خواہش پوری ہو، جیسے کچھ اشعار مکمل نہیں ہوتے۔ تو ہم اگر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زندگی ایک الگ رخ پکڑے ہوئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کریں؟ جس ایک بات کا جاننا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا ہمارا فوکس، ہمارا پرسپیکٹیو سکسیس سے فلفلمنٹ کی طرف۔ چھوٹی سی بات، لیکن اس انسان کے لیے کہ جو اس کی گہرائی کو سمجھے۔ سمندر کا بہاؤ اس نالی کے پانی سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن جب اس میں اترتا ہے انسان، جب اس میں اترتی ہے کشتی، تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی طاقت اس میں ہے وہ اس سے دکھتی نہیں ہے، شور تو اس نالی کا اس سے زیادہ ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھو کہ جب انسان کا گول شفٹ ہوتا ہے، کہاں سے؟ سکسیس سے فلفلمنٹ کی طرف، جب وہ اس کام کو چنتا ہے جو اس کو دلی سکون، دلی مسرت، یا پھر وہ کام کو چنتا ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو۔ وائی، وی نیڈ اے وائی، ہمیں ایک وجہ چاہیے ہر کام کرنے کے لیے۔ جب انسان کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے، پھر اس کو کامیابی، انکم، آؤٹ کم، فیم، بےعزتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی آپ بڑے بڑے لوگ دیکھو، اتنی سی جگہ میں وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم وہ کام کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کام کرنے کے لیے، ہمیں اس کام کا کرنے سے فلفلمنٹ نہیں ملتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں جس سے آپ کو تعجب ہوگا کہ جو کام آپ فلفلمنٹ کے لیے کرتے ہو، میں یہاں پر فلفلمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ خواہشات کو پورا کرنا فلفلمنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ڈائیورٹ ہونا بڑا آسان ہے۔ سگریٹ پینا فلفلمنٹ ہے، مجھے اس سے فلفلمنٹ ملتی ہے، تو سگریٹ پی کے زندگی گزارنا، میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ایسی زندگی کہ جس میں ایک کام پکڑا آپ نے، جس کو دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، ایک ویژن پکڑا آپ نے جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک دن یہ حقیقت میں بدلے گا، اور اس پر آپ نے کام شروع کر دیا۔ اور اب آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کب کامیاب ہوں، کیونکہ آپ انجوائے کر رہے ہو اس کا پروسیس، آپ کو جو ہے اس کام میں لگن ہے۔
پھر کامیابیاں آتی ہیں، ایوارڈز ملتے ہیں، انویٹیشن آتی ہیں چلے جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے کام میں لگے ہو۔ وہ رائٹر ہے تو وہ لکھتا جا رہا ہے، کوئی پینٹر ہے تو بناتا جا رہا ہے، کوئی اور انسان ہے تو وہ کرتا جا رہا ہے۔ ایک فلفلڈ لائف کہ ہمیشہ دل میں ایک قسم کا وہ جنون ہے، ایک وجہ ہے اندر، اور اس وجہ کی بنا سے آپ فلفلڈ ہو اندر سے کہ بس یہ کام میں نہ میں کامیابی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس بات کا آپ کو تعجب ہوگا وہ یہ ہے کہ سکسیس از دا بائی پروڈکٹ آف ڈوئنگ دیٹ ورک وچ یو ڈو فار دا فلفلمنٹ آف یور سیلف، کہ آپ جس کام کو اپنے فلفلمنٹ کے لیے کرتے ہو اس کا بائی پروڈکٹ جو اس کے ساتھ فری میں چیز آتی ہے اس کا نام کامیابی ہے، جو آپ نے اور میں نے آج تک نہیں سنی، جو ڈیفینیشن، اس ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں یہاں۔ اب ایک وہ انسان کہ جو کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی۔ اگر وہ پیسے کے لیے کر رہا ہے تو جب تک اس کو پیسہ نہیں ملتا اس کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اگر وہ انسان وہ کام کامیابی کے لیے کر رہا ہے تو وہ جب تک اس کو کامیابی نہیں ملتی اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ لیکن وہ انسان وہ ایک دن اس کو کامیابی کا مزہ آئے گا، اس کے لیے وہ اپنی ساری زندگی تباہ کر دے، تو یہ گوارا نہیں ہے ہمیں، اور جبکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ صحیح میں آپ کامیاب ہوں گے بھی۔ لیکن یہاں پر جو بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فلفلڈ لائف گزارنا، ایسا کام چننا کہ جس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، رات کو بھی آپ اس کو کر رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی آپ اس کو کر رہے ہو۔ کمپٹیشن میں تو سارے آتے ہیں لیکن تیاری کے وقت بہت کم لوگ آتے ہیں، اور تیاری کے وقت ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس وجہ ہے، وہ گیم جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایک بیسک سی چیز جہاں پر میں کلیریفائی، جو بار بار جس پر فوکس کر رہا ہوں کہ جس کو آپ کو مجھے سمجھنا ہے کہ ہمیں شفٹ کرنا ہے اپنا پرسپیکٹیو کامیابی سے فلفلمنٹ کی طرف، وہ چیز جو اندر سے مجھے پتہ ہے صحیح ہے، جو مجھے اندر سے بہتر کرتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھو کتنے کامیاب لوگ، ہسٹری اٹھاؤ کو پتہ چلے گا، کتنے ایسے لوگ جن کو لوگ کامیاب کہتے تھے سوسائڈ کر دی، اپنی زندگی ختم کر دی۔ کتنے ایسے لوگ جن کو لوگ کامیاب کہتے تھے، نیند نہیں آتی تھی اور گولیاں اور علاج کرا کے وہ کچھ گھنٹے کی نیند حاصل کرتے تھے۔ کتنے ایسے کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی فیملی لائف ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اس کو ہم کامیابی کہیں گے؟ تو جو کامیابی کی انٹروڈکشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامیابی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنا پرسپیکٹیو، اپنا ویژن چینج کرنا ہے کامیابی سے فلفلمنٹ کی طرف، تاکہ جو پروسیس ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوئے آگے جائے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے اس بات کو ریئلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ پہلے میں مارا جاؤں گا خواب میں، پھر میں حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے ہی خلاف، میں اپنے ہی شوق شہادت میں مارا جاؤں گا۔ میرے قتل کا الزام ہوگا میرے دشمنوں کے سر، اور میں اپنے دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ آج ہم اپنے ہی ہاتھوں پریشان ہیں، اپنے ہی جذبات کو قابو نہیں، اپنے ہی خوابوں کی تعبیر نہیں، اور اپنے ہی خیالات کو لگام نہیں۔ تو ایسی زندگی، یہ وہ زندگی نہیں ہو سکتی کہ جو فلفلڈ لائف ہو۔ اس میں آپ کو کامیابی مل بھی جائے، وہ جم کیری کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ہر انسان کی جو بھی خواہش ہے، گاڑی، پیسہ، وہ اس کو دے دی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے that it's not the answer، کہ یہ وہ جواب نہیں ہے جس کی میں تلاش میں نکلا تھا۔ جب وہ آپ کو حاصل ہو جائے پھر آپ کو پتہ چلے کہ نہیں، اس میں وہ چیز نہیں ہے جس کے پیچھے میں نکلا تھا۔ تو اپنی زندگی کا پرسپیکٹیو شفٹ کرنا فرام سکسیس ٹو فلفلمنٹ، اور وہی شعر، وہی بات، وہی جذبات پھر سے دہراؤں گا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل نہیں ہوتے، آج تو ہوتے ہیں لیکن کل نہیں ہوتے۔ اندر کے جذبات کا بات بھی الگ ہے، جو اندر کے جذبات کی دنیا ہے ان کی بات بھی الگ ہے کہ مینا ٹوٹ کر برسے بھی تو بادل نہیں ہوتے۔ کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ حل نہیں ہوتی، اور کچھ مسئلے ایسے ہیں جو کبھی آسان نہیں ہوتے۔ ہر خواہش پوری ہو ایسا بھی نہیں ہے فراز، جیسے کچھ اشعار مکمل نہیں ہوتے۔ تو ہماری زندگی اس نامکمل اشعار کی طرح بھی، ان نامکمل اشعار کی طرح بھی، ان نامکمل الفاظ کی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ فلفلڈ ہے
تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان، ایک خوش انسان دیکھیں گے۔ اور یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس بات کو سمجھنا کہ میں یہاں پر کوئی آپ کو ایک ایسی چیز نہیں بتا سکتا جو آپ کی زندگی بدل دے، نہ کوئی آپ مجھے ایسی چیز بتا سکتے ہو کہ میری زندگی بدل دے، لیکن جب تک ہمیں خود ریئلائزیشن نہ ہو، ہمیں خود اس بات کی سمجھ نہ ہو، ورنہ ابھی پھر آپ فون اٹھاؤ، ابھی پھر میں وہ کچھ اور کروں تو میرا دماغ وہاں چلا جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا کہ جو سکسیس، جس چیز کو ہم ابھی سمجھ رہے ہیں، جو انٹروڈکشن ہمیں سکسیس کی دی جا رہی ہے، وہ ایک بڑی ویگ سی ڈیفینیشن ہے، وہ ایک خوابوں کا محل ہے کہ جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو خیر یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں کہ وہ موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنے میں الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اپنی زندگی کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو منظر ہے، اس کو بدلنا کامیابی سے فلفلمنٹ کی طرف، کہ آپ اکیلے بھی محنت کر رہے ہو اور آپ کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں، آپ اکیلے بھی وہاں پر محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہو، اور آپ اس کو بالکل فلفل طریقے سے کر رہے ہو، بالکل کسی بغیر پریشانی کر رہے ہو۔ اور اگر پریشانی آ بھی رہی ہے تو آپ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہو کہ پریشانی تو ہے، کل کو خوشی بھی ہوگی۔ جب پریشانی، خوشی، غم ان چیزوں سے آزاد ہو کے آپ کام کرنا شروع کرو، وہ ایک بڑا الگ اور لمبا ٹاپک ہے کہ کیا آپ خوشی کے لیے کام کرتے ہو، کیا آپ پریشانی سے دور ہونے کے لیے کام کرتے ہو۔ تو وہ کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشی دے دے اور پریشانی سے آزاد کر دے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں۔ تو پریشانیوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اپنی زندگی کا پرسپیکٹیو سکسیسفل لائف سے فلفلڈ لائف کی طرف شفٹ کرنا، یہی وہ حقیقت ہے کہ جو آج واضح نہیں کی جاتی۔ لیکن کسی نے کہا کہ nothing can be more certain than what can't be seen by these eyes۔ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں جو یہ آنکھ نہ دیکھ سکے، and nothing can be more real than what can't be heard by these ears۔ اور جو یہ کان نہ سن سکے، ان سے زیادہ سچ بات کوئی نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔